تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا؟ لا یؤدی عنی الا رجلا منی، فرمایا کہ یہ کام صرف میری طرف سے وہ شخص ادا کر سکتا ہے جو میرا اپنا آدمی ہو، جو میرا اپنا آدمی ہو۔ تو یہاں پہ ایک امر آپ کے لیے بہت سوچنے کی بات ہے، یا رسول اللہ، یہ تو بات آپ کو شروع سے معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کی جانب سے صرف جو آپ کا اپنا آدمی ہوگا وہی ادا کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے آپ کی جانب سے، تو شروع سے ابو بکر کو کیوں بھیجا؟ سسر صاحب کی اتنی بے عزتی ہو گئی، اتنے راستے گئے ہیں، یہ مکہ مدینہ کا، آپ پیدل جائیں گھوڑے پہ جائیں مکہ مدینہ، اف کتنی گرمی ہے، کیا صحرا ہے، وہ سردیوں میں بھی جائے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتا بہت سا، اور پیدل یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بہت سخت ہے سفر۔ آپ نے سمجھیں کہ کوئی آدمی گھوڑے پہ جا رہا ہے تو اس کو تکن نہیں ہوتی، گھوڑے پہ بھی بہت تکن ہوتی ہے، یہ آپ کا جو کمر ہے، آپ کے جو زانو ہے، ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کے بعد اس میں بہت بڑا درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اونٹ تو اس سے زیادہ انسان کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی گرمی میں اتنا راستہ کیا، وہ بھی بوڑھا آدمی، آپ کا سسر بھی ہے، اب اس کے واپس بلا دیا، اس کو بے عزت کر کے، وہ بھی ذلیل ہو کے واپس آیا، تو کیوں آپ نے بھیجا؟ تو اس کی حکمت یہی ہے کہ مسلمان تم جان لو کہ یہ آمدن ہو رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عاقل الناس ہے، سب لوگوں سے زیادہ عاقل ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ وہ یہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک شخص کی بے عزتی کر رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، اور یہ آمدن کر رہے ہیں، تاکہ تاریخ میں رہے کہ اس شخص پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ شخص اگر اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ کافروں کے لیے اپنے ہی شہر میں، اس کا اپنا جو آبائی شہر ہے اس میں کچھ کافر کے لیے کچھ، ہاں ان کافروں سے اس کی دشمنی بھی نہیں ہے نا، کسی جنگ میں ابو بکر نے کسی قاتل کو قتل کیا، کسی کافر کو قتل کیا، کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی اس نے کسی کافر کے منہ سے، اس کے ناک سے بھی کبھی اس نے خون نہیں نکالا ہے، یہ اس کی اہلیت نہیں رکھتا کہ کچھ آیات قرآن کی پڑھے، ٹھیک ہے نا، تاکہ بعد میں اگر یہ لوگ مسلمان آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور کہیں گے کہ ابو بکر سب سے افضل ہے یا ابو بکر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہ سوچیں کہ رسول پاک اگر یہ واقعا یہ ایسا مرتبہ رکھتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہل کیوں نہیں سمجھا، اس کو اس کام کے لیے کیوں لائق نہیں سمجھا، پھر اس کی اس طرح ذلیل کیوں کیا، اور یہ دلیل دے کر کہ تم میرے نہیں ہو، حالانکہ اس کا سسر ہے، ٹھیک ہے نا، فمن اتبعنی فانه منی، قرآن کا حکم ہے کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ رسول کا اپنا آدمی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تابع بھی نہیں ہے۔ اچھا اور یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے تاکہ اس کو عزل کرو۔ جماعت عمریہ کہتے ہیں یہاں پر، اچھی بات ہے، ایک بات یاد رکھو، وہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ عربوں کا ایک کیا ہے، عربوں میں ایک رواج تھا کہ اگر کوئی شخص معاہدہ کرتا ہے یا معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے تو وہ یا خود کرے گا یا اس کا اپنے قبیلے کا آدمی اس کی جانب سے کرے گا، تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے عزیزو، پہلی بات ہے کہ یہ کسی کتاب میں دکھاؤ کہ ایسا کوئی رواج تھا عربوں میں کوئی ایسا رواج تھا ہے، اور پہلی بات تو یہ، اور کب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے زمانے کے رسوم و رواج کو، ان کے اقدار کو ان سے ملتزم رہے اور ان پہ عمل کرنے ان کے لیے اہم رہا تھا۔ دوسری بات، تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کے رسوم و رواج سے وہ جاہل نہیں تھے، وہ سب سے عالم تھے ان کے رسوم و رواج کے۔ اگر واقعا ایسا ہوتا تو شروع ہی سے ابو بکر کو کیوں بھیجا؟ ابو بکر خود کیوں گیا؟ دوسرے صحابہ کیوں خاموش رہے کہ یا رسول اللہ آپ ابو بکر کو نہ بھیجیں کیونکہ ہمارا یہ رواج ہے؟ آپ بھول گئے، رواج تو یہ ہے کہ آپ کا اپنا آدمی جانا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اچھا، یہ حدیث جو ہے، یہ حاشیہ نمبر 1 دیکھیں، حاشیہ نمبر 1، اسنادہ حسن وبقیت رجاله رجال الصحیح فی عبداللہ ابن شریک صدوق وبقیت رجاله رجال الصحیح، اس کے سب رجال بخاری ہیں، صرف عبداللہ ابن شریک کے وہ بھی صدوق ہیں، تو پھر حسن کیوں ہے؟ تو پھر حسن کیوں ہے؟ یہ حدیث تو صحیح ہے، حسن بھی حجت ہے، بہرحال وہ ہم نے بار بار آپ کو کہہ دیا کہ اگر یہ ہے تو سب رجال، یہ جو ڈاکٹر فیصل الجوابرہ ہے یہ وہابی ہے، اسی لیے اس نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اس کی تضعیف تو نہیں کر سکا، اس نے کہا یہ حسن نہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، تو ابو بکر خابت بن کے واپس آیا، صحیح حدیث ان کے اپنے کتاب میں ہے،
ہم نے کہا کہ قابض کا کیا مطلب ہے؟ ذلیل، قرآن سے ثابت کریں، ٹھیک ہے نا. سورہ مبارکہ مجادلہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحادون اللہ، جو لوگ اللہ تعالی سے دشمنی رکھتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، وہ ذلیل ہو گئے اسی طرح کہ جس پرانے لوگ ذلیل ہو گئے، ٹھیک ہے نا. وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین، اور ہم نے آیات بینات نازل کیا اور کافروں کے لیے خار کرنے والے، حقیر کرنے والی، اہانت کرنے والی عذاب ہے. اچھی بات ہے. کبتو، تفسیر جلالین، چھاپ دار المعرفہ، ملا جلال المحلی اور ملا عبد الرحمن السیوطی، جلال السیوطی، ان کی کتاب، ان دونوں نے مل کر لکھا ہے یہ کتاب تفسیر جلالین، چھاپ دار المعرفہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے تفسیر سورۃ المجادلہ، صفحہ نمبر ہے 725، ان الذین یحادون اللہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ٹھیک ہے نا. ان الذین یحادون اللہ یعنی یخالفون اللہ، ورسولہ یعنی یخالفون الرسول صلی اللہ علیہ، کبتوا اذلوا، کبتوا ذلیل ہو، ذلیل ہے. کابت کا کیا مطلب ہے؟ کابت کا مطلب ہے ذلیل ہو گیا ہے، کیونکہ العزل و طلاق الرجال. یہ ذلیل کس نے کیا تھا؟ ابو بکر کو. ذلیل اس نے اللہ نے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس کی بے عزتی کس نے کی؟ تو یہ تو تبلیغ کی بات ہو رہی نا، تبلیغ قرآن کی بات. آپ سے عمریت تو کہتے ہو کہ تبلیغ قرآن میں کیا ہے، وہ معصوم ہے، دوسری باتوں میں معصوم نہیں ہے، تبلیغ قرآن میں معصوم ہے. اور اس کے علاوہ یہ حکم بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اگر ابو بکر کو بھیجا بھی ہے اللہ کے حکم سے، اس کو عزل بھی کیا ہے تو اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے عزل کیا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے. کتاب العین، خلیل ابن احمد فراہیدی، الجزء الخامس، صفحہ نمبر 342 میں ملاحظہ فرمائیے. الکبت، کبت کس کو بولتے ہیں؟ صرع الشیء لوجہہ، کسی چیز کو اس کے صورت پر، اس کی صورت، آپ کا چہرہ جو ہے نا، چہرے سے زمین پہ لگا دو. مثلا آپ کسی دشمن سے کشتی ہو جائے، کشتی کو اگر اس کو اٹھا کے دشمن کو اس کے چہرے کے ساتھ زمین پہ مار دو، پٹخ مار دو اس کو، کیا ہے یہ بولتے ہیں اس کو کبت. ابو بکر اس طرح، یہ تو اس طرح ذلیل ہو کے لایا ابو بکر آیا. کبتہم اللہ فانکبتوا، فانکبتوا کا کیا مطلب ہے؟ لم یظفروا بخیر، کوئی شخص کسی کو خیر ہی نہ ملے، ٹھیک ہے نا، ذلیل ہو جائے. وَكَبَتَ اللَّهُ أَعْدَاءَكَ غَاضَهُمْ وَأَذَلَّهُمْ، اللہ تیرے دشمنوں کو کبت کرے. کبت کرے یعنی کیا؟ اللہ ان پہ غضب کرے اور ان کو ذلیل کرے، ذلیل کرے، ذلیل کرے، ٹھیک ہے نا. صحاح اللغہ، جوہری صاحب کی الصحاح، یہاں پہ دیکھیے صفحہ نمبر 262 میں. الکبت الصرف والاذلال، واپس پلٹنا اور ذلیل ہو کے واپس پلٹنا. صرف واپس پلٹنا، ذلیل ہو کر واپس پلٹنے کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں کبت. یقال کبت اللہ العدو، اللہ نے دشمن کو کبت کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ای صرفہ واذلہ، صرفہ واذلہ، اس کو واپس، دشمن کو واپس پلٹا دیا اور ذلیل کر دیا اللہ نے. سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزوں؟ اچھا، یہ کتاب ہے کتاب السنن الکبریٰ لأحمد بن شعیب النسائی، الجزء السابع، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے ذکر توجیہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ببراءۃ مع علی علیہ السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سورہ براءت دے کر بھیجا ہے. انس نے کہتے ہیں، انس بن مالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو انہوں نے ابو بکر کو بھیجا، ثم دعاہ، پھر ابو بکر کو واپس پلٹا دیا، اس کو واپس بلایا. فقال لا ينبغي، اگر اس کو دعا ہو، اس کو واپس بلایا تو ابو بکر واپس آیا ہوگا نا، الا تو عدم اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو واپس آئے تو پھر حج پہ کیسے گئے؟ وہ حج پہ گیا ہی نہیں، حج پہ گیا ہی نہیں. لا ينبغي ان يبلغ هذا الا رجل من اهله، فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جو اس کو تبلیغ کرے گا صرف وہی شخص جو میرے اہل سے ہوگا.
فدعا علیًا علیہ السلام فاعطاہ ایاہ، پس امیر المؤمنین علیہ السلام کو طلب کیا اور اس کو برات دیا، سورہ برات دیا کہ تم پڑھو۔ زید بن یثیع روایت کرتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ براءت کے کچھ آیات اہل مکہ کے لیے ابو بکر کے ساتھ بھیجا، ثم اتبعہ بعلی، پھر ان کے پیچھے ابو بکر کے پیچھے سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو بھیجا ہے، اور فرمایا خذ الکتاب فامض به الی اہل مکہ، جو ابو بکر کے پاس جو آیات ہیں اس سے لے لو اور تم مکہ چلے جاؤ، اس آیات کی تلاوت کرنا وہاں پہ۔ فقال فلحقته فاخذت الكتاب منه، میں گیا، میں نے ابو بکر سے آیات لے لی، جن آیات جو ورقوں پہ لکھا تھا میں نے ان سے لے لی۔ اچھا، فانصرف، ابو بکر فوراً واپس پلٹ گیا، فانصرف، ابو بکر پلٹ گیا، پر مکہ نہیں گیا۔ وہو کئیب، وہو کئیب، کئیب کس کو بولتے ہیں؟ حزین، بڑا غمزدہ، افسردہ، ذلت کا احساس، ٹھیک ہے نا، ذلیل ہو گیا ہے۔ فقال یا رسول اللہ انزل فی شیء، ابو بکر کو بڑا ڈر ہے کہ میرے بارے میں کوئی مجھے جو یہ ذلیل کیا گیا یہ تو اللہ کے حکم سے، کیا قرآن کی آیت بھی ہے؟ قرآن کی آیت بھی ہے میری تذلیل میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سب جملے یاد رکھو تم کہ ابو بکر کیا کہہ رہا کہ انزل فی شیء، انزل فی شیء، یہ جو مجھے عزل کیا گیا میرے کوئی سورہ آیا ہوگا، کوئی 5-10 آیتیں آئی ہوں گی۔ فقال اللہ، کہا کہ نہیں، انی امرت، لیکن مجھے امر کیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے مجھے حکم ہے، تو یہ عزل بھی جو ہے اللہ کی جانب سے، ان ابلغہ انا او رجل من اہل بیتی، کہ اس آیات کی تبلیغ یا میں کروں یا وہ شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ کیا ہے، ابو بکر کئیب ہو کے آیا، کئیب ہم نے کیا کہا، کیا کہ غم زدہ، ماتم زدہ۔ پھر دیکھیے یہ اگلی حدیث، سعد روایت کرتے ہیں، سعد وقاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو براءت کے ساتھ بھیجا، کچھ راستہ وہ چل گیا تھا، ببعض الطریق، کچھ راستے کے حصے میں تھا، مکہ مدینہ کے درمیان بہت راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، 200-300 کلومیٹر ہے، اس طرح ہے، وہ پیدل جائیں تو کئی دن لگتے ہیں، 4-5 دن تو لگتے ہوں گے اس زمانے میں۔ وہ راستے میں آگے گیا تھا، ارسل علی فاخذها منه، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھیجا، آیات ابو بکر سے انہوں نے لے لیا، ثم سار بها، اور آیات کو لے کر امیر المؤمنین علیہ السلام آگے بڑھے، فوجد ابو بکر فی نفسه، ابو بکر فوجد فی نفسی، ابو بکر اپنے دل میں بڑا، اس کو غضب آیا، اس کو بڑا غصہ تھا، ذلیل ہے، غم زدہ ہے اور غصہ بھی ہے۔ کس پہ غصہ ہے، کس پہ غضب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انه لا يؤدي عني الا انا او رجل مني، کہ میرے جانب سے یا میں یا وہ شخص جو میرا اپنا آدمی ہو ہی ادا کر سکتا ہے، کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ تو جب ابو بکر جو آپ کے نزدیک سب سے افضل صحابہ ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آدمی نہیں ہے، لیس منہ، اس میں سے نہیں ہے، تو یہ شاہد منہ، یہ کسی اور شخص پر منطبق نہیں ہو سکتا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے۔ اچھا، کئیب کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتاب العین خلیل ابن احمد فراہیدی کی الکعبہ، کعبہ کس کو بولتے ہیں؟ سوء الہیئہ والانکسار من الحزن، سوء الہیئہ یعنی چہرے پر سو کیا کیسے ترجمہ کریں، آپ کے جو لکس ہیں، آپ کے جو آپ کا جو منظر ہے وہ بہت برا بن جائے، برا منظر انسان کا بنے، کس لیے؟ بسبب الانکسار من الحزن، کہ حزن کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے، غم کی وجہ سے آپ کے جو منظر ہے وہ بہت برا بن جائے، اس کو بولتے ہیں کعبہ۔ ابو بکر کئیب ہو کے واپس آیا، فی الوجہ خاص، بالخصوص چہرہ، یعنی اس کا حلیہ ہی ایسا بگڑ جائے نا، چہرہ ہی ایسا ماتم زدہ، غم زدہ، وہ مکے کے قریب سے واپس آ رہا ہے، ایسا ذلیل کیا اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو کئیب بولیں گے۔ یہ کتاب تہذیب اللغہ، ازہری صاحب کے الجزء العاشر، کئیب الحزن الشدید، یہ حزن شدید، بہت شدید حزن کو اس کو کہیں گے۔
اچھا، اب ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا. اب وجدہ کے متعلق بھی کوئی کہے کہ ہم نے ترجمہ کیا ہے غضب کا. ملاحظہ فرمائی یہ کتاب تہذیب اللغہ ہے، جزء 11 11واں. یہاں پر وجدہ، وجدت على فلان ذلك في الغضب، وجدت بفلان وذلك في الحزن. اگر ہم کہیں وجدت على فلان غضب، وجدت بفلان، اس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا. یہ وجدہ کا وجدہ کے مختلف معنی ہیں، اس کے معنی میں. اب ابو بکر کے متعلق حدیث میں یہ تھا کہ وہ وجدہ، ابو بکر فی نفسی، وہ اپنے دل میں وجدہ، یا وہ بہت زیادہ حزین تھا یا بہت زیادہ غضبناک تھا. بہرحال جو بھی تھا اس کی حالت صحیح نہیں تھی. اچھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا پوچھا؟ انزل فی شیء، کیا میرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں؟ تو یہ صفت صرف منافقین کی ہے قرآن مجید میں. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ توبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر ہے 64. یحذر المنافقین، یحذر المنافقون، منافقوں کو بڑا ڈر ہے. منافق ڈرتے ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ کس بات سے؟ ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ اللہ کوئی آیت ایسا نازل نہ کرے کہ قرآن کی آیت نازل ہو، سورت نازل ہو کہ اس سورت میں ان کے دل میں جو باتیں ہیں نا، دل میں کفر چھپاتے ہیں، دل میں وہ بغض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپاتے ہیں، دل میں حب مشرکین چھپاتے ہیں، دل میں وہ نفاق جو ہے ان کا، ٹھیک ہے نا، وہ لوگوں کو اس کی خبر دے دیں. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم ابھی مذاق اڑاؤ، اللہ ظاہر کرے گا اس چیز کو جس سے تم ڈرتے ہو نا. اب سورت نازل نہ بھی ہو جائے تو تم جس چیز سے ڈرتے ہو اللہ اس کو ظاہر کرے گا. اب دیکھو ابو بکر غم زدہ ہو کے واپس آیا ہے، غضبناک ہو کے واپس آیا ہے، ذلیل ہو کے واپس آیا. سب صحیح احادیث جماعت عمریہ کے اکابر محدثین کی باتیں، اور لغت کے میں نے کتابیں دکھائیں، قرآن دکھایا، کلمات کا میں نے صحیح ترجمہ کیا، غلط ترجمہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتا ہے کہ میرے بارے میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں کوئی کفر کے، نفاق کے. تو یہ کس کی شان ہے؟ یہ دیکھیں نا، اسی شخص کا شان ہے جو دل میں چور ہے نا، دل میں چور ہے، تبھی اس کو ڈر رہا ہے کہ ایسی آیت نازل نہ ہو جائے کہ اس میں میری بے عزتی ہو. بے عزتی تو ہوگی اس کی، جو اس کو عزل کر دیا. اب اوپر سے اگر کوئی آیات بھی نازل ہوئے تو بڑی مصیبت ہے. اچھا، اور آگے عزیزو، تو ابو بکر ذلیل، غضبناک، حزین ہو کے واپس آیا، ٹھیک ہے نا. اور کس لیے یہ غمزدہ ہے؟ کس لیے اس کو غصہ ہے؟ کس لیے اس کو یہ جو اس کے فیلنگز ہیں، کیوں اس لیے ہے؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا فعل انجام دیا ہے جس سے ابو بکر اگری نہیں کرتا. ابو بکر اس کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. کیا ایک مومن کی شان یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو ناراض بننے کی اجازت ہے؟ نہیں. سورہ مبارکہ النساء، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا وربک، جی نہیں، فلا جی نہیں، وربک، تیری خدا کی قسم، تیری الہ کی قسم، تیری پروردگار کی قسم، یہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، لا یؤمنون، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک کہ آپ جو بھی مخالفت کی باتیں ہوں، آپس میں جو اختلافات ہوں، اس میں آپ کو حاکم، اس میں آپ کو فرمان روا، اس میں آپ کو جج بنا دیں یہ لوگ. پھر جب آپ کو یہ حکم دے دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ تو بات نہیں کہ صرف آپ کو فرمان روا بنا دیں، جج بنا دیں نا کہ اپنے مختلفات میں، پھر اپنے دل کے اندر آپ جو بھی حکم دیں اس میں سے کوئی برا احساس ان کو نہ ہو، ان کو کوئی بھی برا نہ لگے آپ کی کوئی جو بھی حکم ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اور آپ کے لیے بالکل وہ تسلیم ہو جائیں. تو دیکھیں اب تو حدیث تو واضح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ نے حکم دیا، امرت، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جو ہے یہ آیات میرا اپنا آدمی جو ہے پڑھے گا مکے میں.
تو اس سے ابو بکر جو ہے کیا ہے، ابو بکر کے دل میں حرج ہے، اور قرآن فرماتا ہے جس کے دل میں حرج ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، وہ اللہ کی قسم وہ مومن ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ استدلال کامل ہے یا نہیں بھائی بتاؤ. اچھا تو عزیزو، افمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه من قبله كتاب موسى اماما ورحمة. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ من كان على بينة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جو یتلوہ شاہد منہ، یہ کون ہے؟ وہ شاہد جو بالکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ ہیں، مساوی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں. اور ہم نے بتایا کہ آیت حدیث ہمارے پاس ہے شیعہ کا، مخالفین کا، کہ یہ شاہد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. اس کے بعد آیت میں خود اس کی شہادت ہے. وہ شخص جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ ہے، وہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا آدمی ہے، وہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، باقی صحابہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اور ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، یہ اماما ورحمہ یہ حال نہیں ہے کتاب موسیٰ سے، یہ حال ہے اسی شاہد سے کہ وہ شاہد امام بھی ہے، رحمت بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ وکتاب موسیٰ اماما ورحمہ یہ فقرہ ایک اور جگہ بھی قرآن مجید میں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ احقاف میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. کافر مومنین سے کہتے ہیں، کافر مومنین سے کہتے ہیں، مومنین کے متعلق کہتے ہیں، مومنین کے بارے میں کہتے ہیں، لو کان خیرا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اگر یہ واقعا صحیح دین ہوتا تو یہ ہم سے سبقت نہ لیتے. تو اگر یہ واقعا دین صحیح ہوتا تو ہم سب سے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم سب سے زیادہ صالح لوگ ہیں. ٹھیک ہے، کافر کہتے ہیں. تو اگر یہ واقعا صحیح دین ہوتا تو ان سے پہلے تو ہم مسلمان ہوتے ہیں. یہ دین ہی غلط ہے نا، یہ دین ہی غلط ہے. تو یہ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دین سے غلط ہے. وَإِلَّا دین صحیح ہوتا تو ہم ان سے پہلے مسلمان ہوتے. اچھا، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدَوْا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. اور جب ان کو توفیق نہیں ملتی کہ مسلمان بن جائیں، اسلام قبول کریں، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا ہے، انبیاء بھیجے ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب لیا جائے گا، قبروں سے زندہ کیا جائیں گے. یہ تو افکن قدیم، یہ پرانی جھوٹی باتیں ہیں. افک جھوٹ، پرانی جھوٹی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ومن قبلہ کتاب موسیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتاب موسیٰ ہے اماما و رحمہ. یہ اماما و رحمہ کیا کتاب موسیٰ کا حال ہے؟ یہ کتاب موسیٰ کا حال ہے، یہ بھی متعین نہیں ہے عزیز. وہ شخص جو سابقین ہے، جو سابق ہے. ٹھیک ہے نا؟ کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا اگر دین اسلام حق ہوتا ہم پہ یہ سبقت نہ لیتے. سبقت کس نے لیا اس ایمان میں، اسلام میں؟ ٹھیک ہے نا؟ کفار نے کہا اگر دین اسلام حق ہوتا تو جس نے ہم پہ سبقت لیا وہ ہم پہ سبقت نہیں لیتے. تو ہمارے مذہب میں جو سابق ہے، سابق الاسلام، سابق الایمان، والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ اور اہل بیت الطاہرین علیہم السلام ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ما سبقونا علیہ، یہ اماما و رحمہ بھی اسی کا حال ہے. اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس حال کو کتاب موسیٰ کے لیے حال لیں. ٹھیک ہے نا؟ اور امام کا اطلاق کتاب کے لیے، اور یہ ویسے بھی لغت کے بہت بڑا مجاز اس میں قائل ہونے کی ضرورت ہوگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی سابق کے لیے، والسابقون الاولون اولئک المقربون، وہی جو سابق الی الایمان ہے، وہ خود بھی کیا ہیں؟ وہ امام بھی ہیں، رحمت بھی ہیں. اچھا،